تو ہمیں فخر ہے کہ پیغمبر نے ہمارے جیسے غریبوں کے ساتھ مشہور ہونے کی دعا کی. آپ جیسے سرمایہ داروں کے سائے میں کوئی صحابہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت میں پیغمبر تو دور کی بات ہے. مل کر مخلص قیادت، ان کی قیادت میں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا جدوجہد کریں. اور جس طرح مجھ سے پہلے پیشوا مقررین نے فرمایا کہ مزدور کو جو ان کا اجرت ملتا ہے وہ زمانے کی مہنگائی کے حوالے سے، ضرورتوں کے حوالے سے انتہائی قلیل ہے. اور اس پر اور بالخصوص میں اس کیس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں گلگت بلتستان کے لوگوں سے، اداروں سے، کہ وہ گلگت بلتستان کے لیے ایک ایسا سسٹم بنائے، کیونکہ دیگر صوبوں کے طرح ہمارا گلگت بلتستان کا الگ ایک سسٹم ہے. یہاں 5 مہینے سال کے 12 مہینوں میں سے 5 مہینے یہاں منجمد ہوتی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا. ایسے ان 5 مہینوں کے لیے ہمارے جو مزدور ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر کام کر کے اپنا گھر چلاتے ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ کا بندوبست کرے، کیونکہ پورا گلگت بلتستان 5 مہینے منجمد ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنے جہاں جہاں ہمارے حق رہیں گے، ہم آپ لوگوں کے حقوق کے لیے، آپ لوگوں کے جو چیزیں رائٹس کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے. آخر میں ایک شعر آپ کی نظر کر کے ہدایت چاہوں گا. سوتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، سوتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کو نیند کی گولی کی ضرورت نہیں ہوتی. وسلام. کالجز اور یونیورسٹیز بنتے ہیں جہاں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان مزدوروں کے لیے ایک اجر کا ذریعہ بنتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ نے مایوس نہیں ہونا. آپ رزق حلال کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو حلال رزق کے ذریعے پالتے ہیں. کیونکہ دیکھنے کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ تنگ دستی میں ہیں، دراصل آپ تنگ دستی میں نہیں ہیں. وہ لوگ تنگ دست ہیں جو ہر طرف سے ہاتھ مار کر پیسے کماتے ہیں یا چیزیں لیتے ہیں، اشیاء کرتے ہیں. وہ واقعتاً یہاں کچھ عرصے کے لیے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن دراصل آپ کی اگلی زندگی میں وہ نقصان میں ہوں گے اور آپ فائدے میں ہوں گے. میں اس موقع پر سرکار کے تمام اداروں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را آپ اپنے اداروں میں ان پسے ہوئے لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے، ان پسے ہوئے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے، ان پسے ہوئے لوگوں کے حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ریاست حکومت آپ کو وسائل دے رہی ہے،